شان نبوت بہت عرفہ اور اعلیٰ ہے، اور اس منصب عالی کے لائق یہی ہے کہ جس کو جو دے وہ محض کرم ہو، اس سے لینے یا نفع حاصل کرنے کی نیت نہ ہو۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کیے رکھیں، اوامر پر اور نواہی پر، جن چیزوں کا حکم دیا گیا، جن چیزوں سے روکا گیا ان پر، اور ان ایذاؤں پر جو دین کی خاطر آپ کو برداشت کرنی پڑیں اس پر صبر کریں۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پھر جب سور پھونکا جائے گا، صحیح قول کے مطابق اس سے مراد دوسری سور ہے۔ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو وہ دن کڑا دن ہے، سخت دن ہے۔ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں پر آسان نہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ وہ قیامت کا دن اللہ کے فضل سے مومنین پر آسان ہوگا۔ اللہ ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے خیر و عافیت کے ساتھ۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، اسے مجھ پر چھوڑ دیجئے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، اس کی ماں کے پیٹ میں بغیر مال کے، بغیر اولاد کے پیدا کیا۔ یہ آیت ولید بن مغیرہ مخزومی کے لیے نازل ہوئی۔ وہ اپنی قوم میں وحید کے لقب سے ملقب تھا، وحید معنی یکتا، تو یا فرمایا ذرنی ومن خلقت وحیدا، اسے مجھ پر چھوڑ دیجئے جسے میں نے وحید پیدا کیا، اکیلا پیدا کیا۔ وجعلت له مالا ممدودا، اور اسے وسیع مال دیا، کھیتیاں، کثیر مویشی اور تجارتیں۔ حضرت مجاہد سے منقول ہے کہ ولید بن مغیرہ 1,00,000 سونے کی اشرفیاں، 1,00,000 دینار نقد کی حیثیت رکھتا تھا، اور طائف میں اس کا ایسا بڑا باغ تھا جو سال کے کسی وقت پھلوں سے خالی نہ ہوتا تھا۔ وَبَنِينَ شُهُودًا، اور بیٹے دیے سامنے حاضر رہتے، جن کی تعداد 10 تھی۔ چونکہ یہ بھی مالدار تھا، اس کے بیٹے بھی مالدار تھے، انہیں روزی کمانے کے لیے سفر کی ضرورت نہ تھی، شہر اور ملک چھوڑنے کی ضرورت نہ تھی، اس لیے سارے بیٹے باپ کے سامنے حاضر رہتے۔ وَبَنِينَ شُهُودًا، اور بیٹے دیے سامنے حاضر رہتے، اس میں بھی اس کی مالداری اور وسعت رزق کا ذکر ہے۔ ان 10 بیٹوں میں سے 3 کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کا شرف عطا کیا۔ ایک تو ہیں ولید بن ولید، ایک ہیں حشام بن ولید، اور ایک ہیں سبحان اللہ خالد بن ولید سیف اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، باپ ولید بن مغیرہ کیسا مردود اور کیسا برباد ہونے والا، اتنا بڑا خطرناک کافر، اور اولاد میں حضرت خالد بن ولید جنہیں اللہ نے اسلام کی دولت دی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ شرف عطا کیا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو خطاب دیا کہ خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت نصیب فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور میں نے اس کے لیے طرح طرح کی تیاریاں کی، جاہ بھی دیا، عزت بھی دی، مقام مرتبہ بھی دیا، ریاست بھی عطا فرمائی، عیش و آرام بھی دیا، لمبی عمر بھی دی۔ ثم یطمع ان ازید، پھر یہ طمع کرتا ہے کہ میں اور زیادہ دوں، پھر یہ لالچ کرتا ہے کہ میں اور زیادہ دوں، یعنی ناشکری کر کے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے مال میں اور ساری چیزوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ کلا، ہرگز نہیں، یہ نہ ہوگا۔ چنانچہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ولید بن مغیرہ کے مال میں، اولاد میں، جاہ مرتبے میں کمی شروع ہوئی، یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو گیا۔
इन्नहु कान लिआयातिना अनीदा, वो तो मेरी आयतों से इनाद रखता है, बुग्ज दुश्मनी रखता है। सउरहिकुहु सऊदा, अनकरीब मैं उसे आग के पहाड़ सूद पर चढ़ाऊंगा। इन्नहु फक्कर व कद्दरा, बेशक उसने सोचा और दिल में कुछ बात मुकर्रर कर ली, ठहरा ली। फकुतिला कैफ कद्दर, तो इस पर लानत हो, कैसी बात इसने ठहराई। सुम्मा कुतिला कैफ कद्दर, फिर इस पर लानत हो, कैसी बात इसने दिल में ठहराई। सुम्मा नजरा, फिर नजर उठाकर उसने देखा। सुम्मा अबसा व बसरा, फिर त्योरी चढ़ाई और मुंह बिगाड़ा। सुम्मा अदबरा वस्तकबरा, फिर पीठ फेरी और तकब्बुर किया। फक़ौला, फिर बोला, इन हादा इल्ला सिहरुन युसर, ये तो वही जादू है अगलों से सीखा। यानी ये तो एक ऐसा जादू है जो पहले जमाने से चला आ रहा है। इन हादा इल्ला कौलुल बशर, ये नहीं मगर आदमी का कलाम। इन आयात का शान नुज़ूल ये है कि जब हामीम तंजीलुल किताब मिनल्लाहिल अजीजिल अलीम नाजिल हुई और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में तिलावत फरमाई, वलीद बिन मुगीरा ने सुना और उस कौम की मजलिस में आकर उसने कहा कि अल्लाह की कसम, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अभी एक कलाम सुना, न वो आदमी का कलाम है न जिन का कलाम है। अल्लाह की कसम, इसमें अजीब शीरनी, मिठास, ताजगी और फायदे हैं और अजीब दिलकशी है। वो कलाम सब पर गालिब रहेगा। कुफारे कुरैश को इसकी इन बातों से बहुत गम हुआ और इनमें मशहूर हो गया कि वलीद बिन मुगीरा आबाई दीन से बरगश्ता हो गया, इसने पुराना दीन छोड़ दिया। लोग परेशान होकर एक दूसरे से मशवरा करने लगे। अबू जहल ने वलीद को हमवार करने का जिम्मा लिया। अबू जहल ने कहा, फिक्र मत करो, मैं इसको गुमराह कर दूंगा।